آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے حیران کن اور سبق آموز واقعہ کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی قوم کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ سے متعلق ہے اور یہ وہی قوم ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی چند خاص خصوصیات یہ تھی کہ آپ بہت خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ آپ بہت عادل بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے تاکہ وہ اللہ کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اصل واقعہ کہاں پیش آیا؟ یہ واقعہ ایک ساحلی بستی میں پیش آیا جسے بعض مفسرین ایلا کہتے ہیں۔ یہ لوگ مچھلی کا شکار کر کے اپنی روزی کماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک خاص حکم دیا۔ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن شکار کرنا منع ہے۔ آزمائش کیسے شروع ہوئی؟ ہوا کچھ یوں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، پانی کے اوپر تک آ جاتی تھیں۔ باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہو جاتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت امتحان تھا۔ لوگوں کا رد عمل۔ یہاں سے قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نافرمان لوگ جو سبت کے دن شکار کرنے لگے، نیک لوگ جو انہیں روکتے اور نصیحت کرتے تھے، خاموش لوگ جو نہ شکار کرتے تھے اور نہ روکتے تھے۔ نافرمانی کیسے ہوئی؟ نافرمان لوگوں نے ایک چالاکی نکالی۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے، تالاب بنا لیتے، مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، پھر اتوار کو جا کر انہیں نکال لیتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حکم نہیں توڑا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار نصیحت کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اپنی ضد اور لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ عذاب کا وقت۔ جب انہوں نے بار بار نافرمانی کی اور نصیحت کو نظر انداز کیا تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ، اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آیا جسے سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ وہ لوگ بندر بن گئے۔ بندر بننے کے بعد کیا ہوا؟ مفسرین کے مطابق وہ چند دن تک زندہ رہے، نہ بول سکتے تھے، نہ انسانوں کی طرح سمجھا سکتے تھے، اور پھر وہ سب مر گئے۔ ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ اس واقعہ سے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے احکام کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی۔ نافرمانی کا انجام سخت ہو سکتا ہے۔ برائی کو روکنا ضروری ہے۔ خاموش رہنا بھی بعض اوقات غلط ہوتا ہے۔ قرآن میں مزید حوالہ۔ یہ واقعہ قرآن کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ مائدہ۔ خاص طور پر سورہ مائدہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کیے گئے تھے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آج کے لیے پیغام۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں ہم قانون کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سچ کو نظر انداز کرتے ہیں، غلط کام کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی چالاکی نہیں چلتی۔ تو دوستو، یہ تھی ایک ایسی قوم کی کہانی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے مزید حیران کن اور سبق آموز اسلامی واقعات دیکھیں تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔